السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 15 شعبان کی رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ شب قدر کے علاوہ اس رات کی بہت زیادہ عظمت بتائی گئی ہے، اور اس رات کو شب بیداری کرنا، احیاء شب کرنا، یعنی اس رات کو زندہ کرنا اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہیں، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحم کرتا ہے، اور اس رات کے کچھ مخصوص اعمال ہیں کہ جس کو انجام دینے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہو جاتا ہے، کہ جس کا پہلا عمل تو خود احیاء شب ہیں، کہ اس شب کو زندہ کرنا اللہ کے ذکر کے ساتھ اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن اس انسان کا دل مردہ نہیں ہوگا کہ جس نے اس رات کو احیاء کیا ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ۔ اور اس رات کا دوسرا عمل غسل کرنا ہے، کہ اس کی بھی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اس رات کے شروع میں غسل کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ غسل کے بعد 2 رکعت نماز امام زمان علیہ السلام پڑھنے کی بہت تاکید کی، کہ جس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، سورہ الحمد شروع کریں، اور جب بھی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچ جائے تو اس ذکر کو 100 مرتبہ تکرار کرنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سجدے میں 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ذکر کرنا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے ذکر کرنا ہے۔ تشہد اور سلام پڑھ کر نماز کو ختم کریں۔ تیسرا جو عمل ہے وہ ہے زیارت امام حسین کرنا۔ زیارت امام حسین بڑی زیارتی بھی پڑھ سکتے ہیں، زیارت عاشوراء بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ زیارتی بھی پڑھ سکتے ہیں جو 15 شعبان کے لیے جو مفاتیح الجنان میں ذکر ہوئے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو گھر کی چھت پر اوپر جا کے قبلہ رخ ہو کر دائیں بائیں طرف دیکھیں اور یہ 2 جملے دہرائیں: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ بھی زیارتی امام حسین علیہ السلام کی جگہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس زیارت امام حسین علیہ السلام کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جیسے آپ نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا ہو۔ اس رات میں اس عمل کو ضرور بجا لائیں۔ اس کے بعد چوتھا جو عمل ہے وہ ہے دعائے امام زمان علیہ السلام پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ صلوات بار بار پڑھنا، یعنی پورے شب میں آپ نے بار بار صلوات اور دعائے امام زمانہ ہر عمل کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعائے کمیل کی بھی بہت تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہ وہ مخصوص دعا ہیں جو امام علی علیہ السلام نے کمیل بن زیاد کو تعلیم فرمائی تھی، کہ یہ گناہوں کی بخشش کے لیے بہترین دعا ہے، کہ یہ رات گناہوں کی بخشش کے لیے بہترین رات ہے، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو بار بار بلاتا ہے کہ آؤ اور اپنے گناہ معاف کرواؤ۔ اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ہمارے گناہ بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد عریضہ لکھنا ہے، کہ جس میں ہم امام زمان علیہ السلام کو اپنے مشکلات، اپنی حاجات اور اپنی ساری کی ساری تکلیفیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن صرف یہی رات نہیں ہے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کو عریضہ لکھیں، بلکہ ہر رات ہر دن امام زمان علیہ السلام کی یاد میں گزاریں، کیونکہ وہ ہمارے وقت کے امام ہیں اور دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں امام زمان علیہ السلام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے، اور ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے ہمارے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے اعمال ہمارے امام دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ تو اس رات کو احیاء کریں، اس رات کو شب بیداری کریں، تاکہ آپ کے حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے اور آپ کی مشکلات کو حل فرمائے۔ اللہ ہمارے سارے اعمال، ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔